اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لیے آپ کو پنکچول ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ آئی نہیں کلاس میں، بات بے بات چھٹی کر لی، رات کو دیر تک کہیں گھومتے پھرتے رہے، دیر سے سوئے، دیر سے اٹھے، دیر سے کلاس میں پہنچے، کیسے مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ نے ایک مقصد اپنا مقرر کر لیا کہ مجھے اس طرح اللہ کا کلام سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی باقی چیزیں اکارڈنگلی ریگولیٹ ہوں گی، پھر باقی سب چیزوں کو اس کے آس پاس. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک مثلاً برتن آپ کو فل کرنا ہے، اس میں آپ پتھر بھی ہیں، ریت بھی ہے، بجری بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، پانی بھی ڈالنا ہے اس میں، تو سب سے پہلے آپ کیا ڈالیں گے؟ پہلے بڑے پتھر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بجری ڈالیں گے، پھر بھی جگہ ہوگی اس میں ریت ڈالیں، پھر تھوڑی جگہ اس میں پانی ڈالیں. تو یہ پرائرٹائز کرنا ہوگا آپ کو. اگر آپ قرآن کو نمبر 1 رکھیں گے، جیسے ہم عام طور پہ رکھتے ہیں نا، مثلاً یہ قرآن پاک ہے اور یہ کوئی دوسری کتاب ہے تو آپ نے رکھنا ہے، تو آپ کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اوپر رکھتے ہیں یا انسان کی کتاب؟ قرآن اوپر رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ترتیب یہی ہے نا. تو پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے آئیے. اللہ کی کتاب اوپر، اوپر، سب سے اوپر، اور باقی ساری چیزیں فل ان کرنی ہے اس کے اکارڈنگلی. کھانا بھی پکانا ہے، کھانا بھی ہے، لانڈری بھی کرنی ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، میں بھی کچھ لوگ جاب کریں، کچھ کریں، سب چیزیں اکارڈنگلی سیٹ. یہ نہیں کہ باقی چیزیں پہلے اور یہ رہ گی بعد میں. یہ نہیں ترتیب رکھنی. کیا ترتیب رکھنی ہے؟ یہ پہلے اور باقی فلنگ بعد میں ڈالیں گے. تو جو چیزیں زندگی میں اس کے بعد آتی ہیں وہ بعد میں جائیں گی، اور جو اہم چیز ہے وہ پہلے آئے گی. آپ کو سارے کام اس کے مطابق سیٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ اس کو بچا رہے ہیں کہ اس کو نہ ٹھوکر لگے، اس کی طرف پیٹ نہ ہو، یہ نیچے نہ ہو. یہ کتنا ہم کیئرفل ہوتے ہیں قرآن پاک میں، کتنے کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، اور یہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے. تو جب ہم اس کو اہمیت دیں گے تو ہی یہ ہمیں ملے گی، اور اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو پھر جس درجے کی دیں گے اسی درجے کی پائیں گے. جتنا اس کو دیں گے اتنا ہی ریٹرن ملے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ جو تھے وہ علم کی خاطر کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کرتے، جہاں پتہ چلتا کہ کوئی علم سکھانے والا موجود ہے وہاں پر اپنی پوری پوری زندگی کی پونجی خرچ کر کے پہنچتے. اور پھر اس زمانے کے سفر بھی بہت مشکل تھے. آج تو علم ہمیں ایک ٹچ بٹن کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں عام نہیں تھی تو لوگ مہینوں سفر کرتے تھے. اس میں چند ایک مثالیں شاید معلوم بھی ہوں آپ کو، صرف یاد دہانی کے لیے. سعید بن مسیب کا کہنا ہے، تابعی ہیں یہ، کہ میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن کئی راتیں سفر میں گزار دیتا. ایک حدیث پانے کے لیے کئی دن کئی راتیں سفر میں گزار دیتا، پھر جا کے ان کو ایک حدیث ملتی. اسی لیے ان کو قدر بھی تھی نا. ہمیں چونکہ ایک ہی سٹنگ میں بہت کچھ مل جاتا ہے، لہٰذا ہم قدر نہیں کرتے اس طرح. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے احادیث کو اس مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا، ان سے ملاقات کے لیے ابن الدیلمی نے فلسطین سے طائف تک کا سفر کیا، جو کئی 100 کلومیٹر کا سفر تھا. پھر اسی طرح علقمہ اور اسود نے عراق سے مدینہ تک کا سفر کیا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. حسن بصری کعب بن عجرہ سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بصرہ سے کوفہ جاتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال آپ نے سر منڈانے کا فدیہ کیا دیا تھا، اور جواب تھا ایک بکری. گویا ایک لفظ جاننے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے ہیں. امام زہری نے اپنی زندگی کے 45 سال علم سیکھنے میں لگائے، 45 ایئرس. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. کچھ چیزیں آپ خود بھی پڑھا کریں، ہر چیز سنائیں گے نہیں، کچھ آپ خود بھی پڑھیں گے، خود بھی کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس سٹنگ میں کیا سیکھا آپ نے؟ دہرائیے. اس کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے، بہترین طریقے سے، اور اس کے لیے بہترین انرجی، بہترین صلاحیت، اپنے وقت کا بہترین حصہ، اپنے مال کا بہترین حصہ اس کام میں لگانا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو
اور اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنا ہے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے یا آبجیکٹو کیا ہے کہ قرآن کو 100% سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, اس طرح کہ پڑھیں تو سمجھ جائیں, سنیں تو سمجھ جائیں. قرآن کا علم سیکھنا جو ہے اس کو اپنی زندگی میں نمبر 1 رکھنا ہے. اس کام کے لیے یعنی قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جو وقت ہمیں ملا ہے اس کورس کا, وہ ہمارے پاس ایک امانت کی حیثیت میں ہے, اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے. قرآن کے علم سے یا اس روشنی سے انسان کو ایک نئی نگاہ ملتی ہے, بصیرت ملتی ہے, اور دنیا یا جو کچھ بھی ہمارے سامنے اس کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام پورے کا پورا سمجھنا ہے, آدھا آدھا نہیں. پنکچول رہنا ہے. جو بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی اس پر مجھے مایوس نہیں ہونا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, اور اس وقت تک چین نہیں لینا جب تک سمجھ نہ آ جائے. اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا ہے, اپنا حساب خود لگانا ہے, اپنے نمبر خود لگانے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اپنے سفر میں, راستے میں, آتے جاتے, فارغ اوقات میں, گھر میں دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے. جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ دوسروں سے پوچھنا ہے, سوال کرنا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک کامیاب زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک کامیاب زندگی, سکسیسفل لائف کیسی لائف ہوتی, یا کامیاب انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ آپ کس طرح کہیں گے کہ فلاں شخص ایک کامیاب انسان ہے یا اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے؟ بیلنسڈ لائف, معتدل زندگی, بیلنسڈ پرسنالٹی, معتدل انسان. کس کس چیز میں اعتدال؟ معتدل ہونا کن کن چیزوں میں؟ لائف کے کون کون سے آسپیکٹس میں آپ کو اعتدال کی ضرورت ہے؟ اور پھر صرف اعتدال کی نہیں بلکہ ان کو اکٹھا لے کر چلنے کی, یا ایک ہارمنی کی, ایک پورے انسان بحیثیت انسان. یعنی مثلا ایک عورت ہے مگر اس کی زندگی کے کئی آسپیکٹ ہیں, وہ بیوی بھی ہے, وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زندگی کو بحیثیت ایک زندگی کے لیں, ایک انسان کو بحیثیت ایک انسان لیں, ابھی اس کے مختلف حصوں کو مت لیں. ایک کامیاب زندگی, سوچیں, سب امیجن کریں کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے. کامیاب زندگی اس کی کوئی علامتیں ہمیں دکھائی دینی چاہیے نا, یا ہمیں خود اپنے اندر یا دوسروں کے اندر کچھ نظر آنا چاہیے کہ جس کو ہم ایویلیٹ کریں تو ہم کہاں یہ سکسیسفل ہے. اب دیکھیے کہ پہلے آپ زندگی کو سمجھیے, یا انسان کی زندگی کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں ان پر غور کیجیے. اپنی زندگی کے مختلف آسپیکٹس کو دیکھیے. آپ کس کس چیز کا مجموعہ ہیں؟ آپ کی زندگی میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہیں, مختلف آسپیکٹس ہیں. ان آسپیکٹس میں ایک ہارمونی بھی ہونی چاہیے اور پھر ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ اپنے انجام کی طرف بڑھیں گے, اینڈ آف دا ڈے, تب آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے ان ساری حیثیتوں میں کیا کیا, کہاں جا کر پہنچے. سب سے پہلے آپ دیکھیے اپنی زندگی کا آپ کا ایک جسمانی پہلو ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو آپ کی زندگی کا ایک آسپیکٹ کیا ہے؟ فزیکل آسپیکٹ. فزیکل آسپیکٹ میں اگر آپ مثلا بیمار ہیں اور آپ کو اس دنیا کی ہر نعمت, بہت بڑا گھر ہے, بہت اچھا لباس ہے آپ کے پاس, ڈھیروں زیورات ہیں, مگر آپ بیمار ہیں, آپ انجوائے نہیں کر سکتے ان چیزوں. یا
دنیا میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے مثلا، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل ہی کورے ہیں، انجام کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں. تو کیا یہ کامیاب زندگی؟ کیا ایسا انسان کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب. اس نے ایک کامیابی تو حاصل کر لی، بہت دولت کما لی، بہت بڑا گھر بنا لی، بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن سب کچھ اس کا یہی رہ جائے گا، ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، کوئی کامیاب نہیں. تو زندگی کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں اور پھر انجام کے ساتھ جو چیزیں بندھی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو لک آفٹر کرنا. مثلا اس وقت میرے ہاتھ میں اینک کا کیس ہے اور اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے جس میں ڈبیا میں اینک جانے کے بعد اسے بند کر دیں. اگر اس کا ڈھکن ہی ہٹا دیں، باقی سب چیزیں خوبصورت اپنی جگہ کا، کوئی فائدہ نہیں. آپ اس میں اینک ڈالیں گے کیا ہوگا؟ ذرا اٹھائیں گے وہ نیچے گر جائے گی اور گئی کام خراب. اینک سے بھی ہاتھ دھوئیں گے. تو اسی طرح آپ کے جو زندگی کے مختلف آسپیکٹس ہیں، اگر ان میں سے ایک حصہ بھی ادھورا ہے تو آپ ایک نامکمل کیس لیے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی اس میں جب جائے گی تو کیا ہوگی؟ ادھوری زندگی ہوگی. جب ادھوری ہوگی تو وہ کسی کامیابی پر اینڈ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلا آپ کا آسپیکٹ جو ہے، مثلا ایک سائڈ جو ہے، ایک حصہ، اس کا آپ جسمانی فزیکل آسپیکٹ لے لیجئے. تو آپ کو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے مثلا آپ کو متوازن خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سارے اپنی جسمانی ضروریات پورا کرتے وقت آپ کیا خیال رکھیں گے؟ اب بیچ میں ایک آپ کا گول ہے اور وہ ہے قرآن سیکھنا یا اب اس وقت علم حاصل کرنا. اگر آپ کی صحت درست نہیں، آپ کو آج بخار ہو گیا، کل آپ کو فلو ہو گیا، پرسوں آپ کو کمر میں تکلیف ہو گئی، اب آپ کو ٹھنڈ لگ گئی، اب آپ کو گرمی لگ گئی، اب آپ رات سوئی نہیں، آپ ناشتہ ہی نہیں کر کے آئے، پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا حق بھی ادا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لجسدک علیک حق. جسم کی ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا. پھر کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا یا نہیں؟ عبادت ہوگا نا، دین دنیا ساتھ چلے گی نا اب، کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ زندگی میں ایک اپنا مقصد رکھتے ہیں، اور اس وقت آپ کا شارٹ ٹرم مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. اس کے سمجھنے کے لیے آپ کی جسمانی صحت بے حد ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے زندگی کا، یعنی ذہنی صحت ضروری ہے. ذہنی صحت سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے ذہن کا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا جانتے ہوں، مسائل سمجھ سکتے ہوں، مسائل کو سالو کر سکتے ہوں، مسائل کا حل نکال سکتے ہوں، سیکھنے کے عمل کو خوشگوار اور دلچسپ بنا سکتے ہوں. کامیاب طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو سیکھنے کے عمل کو کیا بناتا ہے؟ وہ اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ مشکل، بوجھ، پریشانی، مصیبت؟ نہیں. اس کام کو آپ نے اپنے لیے مصیبت نہیں بنانا، اور نہ ہی ہر وقت رونا رونا ہے. جہاں جس محفل میں بیٹھیں، کسی سے ملیں، کسی سے بات کریں، میرا تو ٹیسٹ ہے، میرا تو سبق سنا جائے گا، زندگی عذاب ہو گئی، اور گھر والے کہیں کہ بیٹھ جاؤ یہاں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں. اگر آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور چیزوں کو سر پہ طاری کر لیتے ہیں، اور ایک امتحان فوبیا اور ایک علم، تعلیم یا سیکھنے کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے آپ کو، تو آپ کو توجہ کرنی چاہیے. الارم ہے، ریڈ لائٹ ہے آپ کے لیے. ٹیک اٹ ایزی. اگرچہ مشکل ہے، ٹیک اٹ ایزی. مسلط نہیں کرنا، طاری نہیں کرنا. کیوں؟ مثلا عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایک چیز نہیں ہوتی نا، اس کی اتنی تکرار کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے ناشتہ ہی نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ 10 دفعہ 10 لوگوں کو ضرور بتائیں، آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں نے کھایا کچھ نہیں، کسی وجہ سے سو نہیں سکے، 10 لوگوں کو بتائیں، آج میری نیند نہیں پوری، آج میں نہیں سو سکی، آج میں نہیں سو سکی. یہ نہیں کرنا، یہ امیچور ہونے کی علامت ہے، ذہنی پختگی نہیں. میچورٹی کیا ہوتی؟ ذہنی پختگی. اور ذہنی پختگی کیسے آتی ہے؟ سیلف کنٹرول سے آتی ہے.
میں ناشتہ نہیں کیا تو کر لیں, نہیں سو سکے تو اس کے بعد جا کے سو جائیں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, ایک سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتیں فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. مطلب جو کرنے کا کام ہے اس وقت آپ کو اور 2 لفظ یاد کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ نے 10 دفعہ یہ جملہ دہرایا تو آپ 10 لفظ یاد کر سکتے تھے. آپ بیکار بات دہرا رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ آپ کٹھے گاڑی میں جائیں گے, آئیں گے, کٹھے بیٹھیں گے, جب کوئی ایسی بات کرنے لگے تو مسکرانا شروع کر دیں. نو سیلف پٹی. اس سے کیا ہوگا کہ ایک فضا خوشگوار رہے گی, ورنہ تو کہانیاں سنا سنا کے ایک دوسرے کو بیزار کریں گے. اور صرف ہم اپنا وقت نہیں, دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کھانے کو کچھ ہے, کیونکہ آج میں ناشتہ نہیں کیا تو مجھے کچھ کھانا ہے, کہاں سے ملے گا کھانا, تو آپ چیز تلاش کر لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو اچھا طالب علم کے لیے ذہنی صحت اور لائف کے بارے میں صحیح اپروچ بے حد ضروری ہے. چیزوں کو پازیٹیولی لینا اور پوری توجہ سیکھنے پر رکھنا. ایک اور چیز, اور وہ ہے آپ کی جذباتی زندگی کا ایموشنل آسپیکٹ. جذبات کو بھی اپنی حدود میں رکھنا ہے, جذباتیت سے باہر نکلنا ہے, جو کہ خواتین کے لیے نسبتاً زیادہ مشکل کام ہے. جذبات کا صحیح استعمال. جذبات زندگی میں خوبصورتی لاتے ہیں, لیکن صرف اس وقت تک خوبصورتی ہوتی ہے جب وہ اوور فلو نہ ہو, اپنی حد کے اندر رہیں, ورنہ ہر چیز میں جذباتیت اس چیز کو نقصان دینے لگتی. مثلا کسی نے آپ کو اہمیت نہیں دی, اب آپ جذباتی ہو گئے. آج تو ٹیچر نے, میں نے اتنی 10 دفعہ ہاتھ اٹھایا, ایک دفعہ نے میری طرف دیکھا,